السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر اجمل نیازی۔ ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ شہر سے دور دراز گاؤں موسیٰ خیل میں رہائش پذیر تھے۔ ایک دن صبح پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی تو فوری طور بڑے بھائی بس میں ڈاکٹر کے پاس میاں والی لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے مکمل چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بڑی رازداری سے بھائی صاحب کو بتایا، اس بچے کو جو مرض ہے اس کا علاج ممکن نہیں، بہتر ہے آپ اسے لاہور میں کسی ہسپتال لے جائیں، مگر وہاں بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ نیازی صاحب کہتے ہیں، میں نے بھی جب یہ سب کچھ سن لیا تھا، اس لیے بھائی سے اصرار کیا کہ مجھے والدہ کے پاس گاؤں لے چلیں۔ میں جو بھی آخری گھڑیاں ہیں ماں کے قریب اور ان کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی اہمیت اور موت سے قربت کا احساس کبھی اس سے پہلے ہوا تھا، نہ بعد میں کبھی ہوا، جو میاں والی سے گاؤں واپسی پر ہوا۔ میں خود کو آخری چند لمحات کا مسافر سمجھ رہا تھا۔ تاہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیماری میں افاقہ ہونے لگا۔ ماں کے قدموں تک پہنچا تو درد مکمل طور پر دور ہو چکا تھا۔ میں اسے ماں کی دعاؤں کا اعجاز سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے زندگی کو خالق کائنات کی مستعار دی ہوئی زندگی سمجھا، اور آج تک خود پر وہ گزرا ہوا زمانہ یاد کرتا ہوں۔ ساجد خان صاحب کبھی پاکستان میں ہوتے اور کبھی ٹورنٹو کینیڈا میں۔ وہ بتا رہے تھے، میں اپنے والد کی وفات پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ جوگیوں، جوتشوں اور عاملوں سے رابطہ کیا، مگر سب فریب اور دھوکہ ثابت ہوا۔ ایک دو بار عامل کے عمل سے سامنے میز پر پڑے گلاس میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تو گمان ہوا ابھی روح حاضر ہوگی اور اپنے حالات بتائے گی، مگر بات گلاس میں معمولی ارتعاش سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ساجد خان 1983 میں جوانی کے دنوں لندن کے کرومویل ہسپتال میں ہارٹ سرجری کے لیے داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں زندگی کی رمق سے زیادہ موت کی جھلک سایہ فگن تھی۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھا، آپریشن بیڈ پر کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر کا کہنا تھا، ایسا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ گویا آپریشن بیڈ پر کتنے لوگوں کی موت کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ آپریشن بیڈ پر مرنے کی شرح 0% ہے۔ البتہ آپریشن کی پیچیدگیوں کے باعث 6 سے 7% لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ تعداد لندن میں باتھ روموں میں پھسل کر مرنے والوں سے کم ہے۔ ساجد خان کہتے ہیں، آپریشن سے قبل زندگی کی کرن اور موت کا خوف گڈمڈ تھا۔ آپریشن کامیاب ہوا، اس سے ایک نفسیاتی فرق ضرور پڑا۔ اس کے بعد میں زندگی کو یقیناً اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، تاہم اس کے بعد کبھی موت کا خوف طاری نہیں ہوا۔ محمد اکرم۔ وقت نیوز چینل میں ڈرائیور محمد اکرم نیوز لاؤنج پروگرام میں تجزیے کے لیے مجھے گھر سے لاتے رہے ہیں۔ اکرم صاحب نے 3-4 واقعات بیان کیے۔ وقت نیوز میں آنے سے قبل وہ حبیب بینک میں ڈرائیور تھے۔ وہاں سے چند سال قبل ریٹائر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کراچی میں ٹویوٹا میں وہ ایک بینک افسر کو لے کر جا رہے تھے۔ سامنے سے آنے والی بس نے غلط سائیڈ پر آ کر ٹکر مار دی۔ اس دوران پیچھے سے آنے والی بس بھی ٹکرا گئی، جس سے کار کا کچومر نکل گیا، مگر معجزاتی طور پر ہم دونوں کو خراش تک نہ آئی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مسافر زندہ بچے ہوں گے، لیکن خدا کی کرنی ایسی تھی کہ ہم دونوں بچ گئے۔ شہباز شریف۔ 19 ستمبر 2015 کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکومت پنجاب کے طیارے پر توانائی کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ طیارہ لاہور سے اڑان بھرتے ہوئے فنی خرابی کے باعث ڈگمگانے لگا۔ پائلٹ نے طیارے کو واپس اتارنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہا، تاہم اسی حالت میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے خوفناک جھٹکوں اور ہچکولوں پر مشتمل اڑان کے بعد
دوسری کوشش میں پائلٹ جہاز کو واپس ایئرپورٹ پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیراعلیٰ لاہور ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے آج موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس نے ہماری جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور میری والدہ اور عوام کی دعائیں ہیں، ہم اس حادثے سے بچ گئے۔ وزیراعلیٰ کے ہمراہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری انرجی جہان زیب اور DGLDA احمد چیمہ بھی طیارے میں موجود تھے۔ طیارے کے ہچکولے لینے پر وزیر اعلیٰ اور دیگر نے کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا، شاید آج زمین پر اترنا ممکن نہ ہو، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ہم لوگ زندہ واپس زمین پر اتر گئے۔ گڈ خان اغوا ہونے کے 6 ماہ بعد بازیاب ہوئے۔ یہ فقرہ کوزے میں سمندر بند کرنے کے مصداق ہے۔ سمندر میں تلاطم، طوفان، جوار بھاٹا، مدوجزر سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کتنا آسان۔ حضرت یوسف اپنے باپ سے بچھڑے اور پھر مل گئے۔ ان برسوں میں جو باپ پر بیتی وہ ایک المناک باب ہے۔ 6 ماہ کے عرصے کا ایک ایک لمحہ گڈ خان اور ان کے خاندان پر قرب، عذاب اور قیامت سے کم نہیں تھا۔ جمیل حسن خان عرف گڈ خان کو 13 مئی 2014 کو موٹر وے سے اغوا کیا گیا۔ یہ اغوا برائے تاوان تھا۔ ان کو بالآخر خیبر ایجنسی منتقل کر دیا گیا۔ اہلیہ نے پولیس کو اطلاع دی، میڈیا میں معاملہ آ گیا۔ MPA کا اغوا حکومت کی رسوائی بھی تھی۔ شہباز شریف نے سخت نوٹس لیا تو حکومتی مشینری کے کل پرزوں کو متحرک ہونا پڑا۔ اغوا کار حکومت کی فعالیت پر پریشان ہو گئے۔ طالبان ان کی پشت پناہ نہیں تھے۔ مغوی کے خاندان اور اغوا کاروں کے مابین عیسیٰ خان رابطہ کار کا کام کرتا تھا۔ عیسیٰ خان پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود اچکزئی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکا ہے۔ وہ 700 ووٹوں سے ہارا تھا۔ عیسیٰ خان سے رابطہ کیا گیا۔ اس دوران حکومت کے دباؤ پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اغوا کاروں کے تعاقب میں تھے۔ 2 کو پکڑا بھی گیا۔ یہ ادارے گڈ خان تک پہنچنے والے تھے۔ خطرے کا ادراک کر کے اغوا کاروں نے جمیل حسن کو پاکستانی طالبان کے حوالے کر دیا۔ عیسیٰ خان پر گڈ خان کو بازیاب کرانے کے لیے حکومت کا سخت دباؤ تھا۔ گڈ خان طالبان کے حوالے کیے گئے تو عیسیٰ خان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس پر عیسیٰ خان کے خاندان کو پولیس نے اٹھا کر غائب اور ان کی رہائی کو گڈ خان کی بازیابی سے مشروط کر دیا۔ یہاں ذرا رکیں، سوچیں، ہمارا بچہ، بھائی، باپ یا خاندان کا کوئی فرد لاپتہ ہو جائے تو دل و دماغ پر کیا گزرتی ہے؟ گڈ خان کی فیملی پر 6 ماہ یہی کیفیت رہی۔ اب عیسیٰ خان کو قیامت کا سامنا تھا۔ اس نے گڈ خان کی بازیابی کے لیے طالبان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے 2.5 کروڑ پر رہائی پر رضامندی ظاہر کی۔ عیسیٰ خان کو اپنے خاندان کی رہائی مقصود تھی۔ اس نے 2.5 کروڑ کا بندوبست کیا اور رقم خود طالبان کو دینے اور گڈ خان کو لینے چلا گیا۔ اس پر بھی خاندان کی جدائی کا ہر لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ فوری طور پر اپنے پیاروں کو مصیبت سے نکال کر پراسرائش گھر میں لانا چاہتا تھا۔ طالبان نے اس سے رقم وصول کی اور رقم کے ساتھ اسے بھی وہیں رکھ لیا۔ ایک کمرے میں گڈ خان پابا زنجیر تو دوسرے میں عیسیٰ خان بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پاکستانی طالبان کی جیل پاکستان افغان سرحد پر دریا کے دوسری طرف تھی۔ ادھر طالبان بیٹھے، ادھر پاک فوج تعینات ہے۔ درمیان میں دریا بہتا ہے۔ فاصلہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہونے کے باعث ایک دوسرے کی نقل و حرکت نظر آتی ہے۔ طالبان قیدیوں پر سختی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تنہائی اور انجانا خوف موت بن کر سایہ فگن رہتا ہے۔ طالبان کی اس جیل کے 12 کمرے تھے۔ 10 بائی 12 کا کمرہ، اسی میں ایک طرف 6 انچ اونچا کھڑا تھا۔ امریکہ کو اس جیل کا نقشہ ملا تو ایک روز شیلنگ شروع کر دی۔ گڈ خان دیوار کے ساتھ کھڑے کی آڑ لے کر لیٹ گئے۔ چہرے کے سامنے پانی کا ڈبہ رکھ لیا۔ پاؤں میں بیڑی، ٹانگ کو زنجیر کے ذریعے چھت سے باندھا گیا تھا۔ گولیاں مسلسل 6 گھنٹے برستی رہیں۔ ہزاروں گولیاں کمرے کے اندر گریں۔ بارود کی بو کمرے میں بری طرح پھیل گئی۔ قیدی گولیوں سے محفوظ رہا تو اس سے دھواں اور بو نکل رہی تھی۔ سانس بند ہونے لگا۔ موت پہلے ہی سامنے تھی، جب شارک سے بھی قریب محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران ایک گولا چھت کو پھاڑتے ہوئے فرش پر گرا۔
یہ گولہ موت کی بجائے حیات افروز ثابت ہوا۔ سارا دھواں اور بو گولے سے ہونے والے سوراخ سے باہر نکل گئی۔ بمباری کرنے والوں نے سمجھ لیا کہ عارضی روح بے روح ہو گیا ہے، تو اس خدشے کے پیش نظر کہ دوبارہ اس عمارت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، عمارت مسمار کرنے کے لیے ڈرون سے میزائل داغے گئے۔ ایک میزائل گڈ خان کے کمرے کی دیوار پر 4 فٹ اونچا آ کے لگا، جس کا ملبہ ان پر گرا۔ جب ہوش آئے تو طالبان آوازیں دے رہے تھے۔ جیل میں 10 قیدیوں کی نگرانی پر 4 طالبان تعینات تھے۔ 6 قیدی اور 2 طالبان حملے میں مارے گئے۔ عیسیٰ خان بھی بچ گیا، تاہم اگلے حملے میں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد قیدیوں کو افغان طالبان کے زیر کنٹرول علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ گڈ خان کا ایک دن پیغام ملا، کل امیر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بڑے حال میں امیر اور ارد گرد طالبان بیٹھے تھے۔ ماحول کشیدہ اور ناخوشگوار تھا۔ امیر خالد عمر خراسانی نے کھڑا ہو کر ہاتھ ہلا کر گڈ خان کو اپنے ساتھ بٹھایا، 2 گلاس جوس منگوا کر خود پیا اور قیدی کو دیا، پھر گویا ہوئے، آپ کی اور میرے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ساتھ ایک لکیروں والی کاپی کا ورقہ ان کی طرف بڑھا دیا، جس پر چند دستخط تھے۔ یہ جرگے کا فیصلہ تھا۔ جمیل حسن خان کو سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان نے ہزاروں طالبان کو قتل کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جمیل حسن اس حکومت کا حصہ ہیں۔ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ سر قلم کرنے کی ویڈیو بنا کر میڈیا کو جاری کی جائے گی۔ امیر نے گڈ خان سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ جمیل حسن نے پوچھا، طالبان کا پاکستان میں کہاں کہاں نیٹ ورک ہے؟ امیر نے دیگر شہروں کے ساتھ شیخوپورہ اور فیصل آباد کا نام بھی لیا تو گڈ خان نے کہا، میں شراب نہیں پیتا، زانی نہیں ہوں، حکومت یا کسی بھی فرد کا ایک پیسہ بھی نہیں کھایا۔ آپ تصدیق کرا لیں، اگر یہ درست ہے تو میں ایک ادنیٰ سا مسلمان تو ہوں۔ اس پر امیر نے کہا، دیکھ لو، اگر ایسا نہ ہوا تو سر اتار دیں گے۔ گڈ خان نے کہا، پھر مجھے مرنے پر دکھ نہیں ہوگا۔ امیر خالد عمر خراسانی نے 20 دن کی تاریخ دی۔ اس دوران رپورٹ آ گئی۔ گڈ خان نے جو کہا تھا درست ثابت ہوا۔ اس رپورٹ میں ان کے خاندان، کاروبار سمیت الیکشن لڑنے کی تفصیل بھی تھی۔ گڈ خان کے کردار کی تصدیق ہو گئی تھی۔ امیر نے کہا، تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے، ہم تمہیں رہا کرتے ہیں۔ چند دن بعد ان کو کشتی کے ذریعے دوسرے کنارے پہنچا دیا گیا۔ گڈ خان کہتے ہیں، مجھے دریا تک طالبان الوداع کہنے آئے تو ان میں سے 2 رو رہے تھے۔ طالبان نے الوداع کہتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ضرور بیان کریں، مگر ایسی بات نہ کریں جو ہوئی ہی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے اغوا کرنے والوں کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ گڈ خان موت کے منہ سے بچ کر آئے۔ حرام کی کمائی عیسیٰ خان کے کسی کام نہ آئی۔ گڈ خان کے اغوا سے پہلے بھی شہرت شریف اور اچھے انسان تھے، بازیابی کے بعد مزید آپ رائٹ ہو گئے۔ انہوں نے ضرورت کے تحت پراڈو بیچ دی تھی۔ سیکیورٹی کے لیے حکومت نے 4 پولیس اہلکار دیے تھے۔ گڈ خان پولیس کے ڈالے میں سفر کرتے رہے۔ گڈ خان نے یہ تفصیلات ایک ملاقات میں بتائیں۔ اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رہائی 5 کروڑ ادائیگی کے بعد ہوئی اور یہ رقم صوبائی وزیر کرنل شجاع خان زادہ نے اغوا کاروں تک پہنچائی۔ شجاع خان زادہ بعد ازاں ایک خودکش دھماکے میں اپنے ڈیرے پر جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن گڈ خان آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کے مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔